بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی جانوں کی فکر کرو۔ جب تم سیدھے راستے پر ہو تو جو شخص گمراہ ہے وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ فرد اور معاشرے کی اصلاح کا ایک اہم اور مؤثر نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کی فکر کرو، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ جب کبھی بھی معاشرے کے بگاڑ کا اور معاشرے کے فساد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں غیبت کرتا ہے، فلاں دھوکہ دیتا ہے، فلاں بے ایمانی کرتا ہے، فلاں چوری کرتا ہے، فلاں بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، فلاں رشوت لیتا ہے۔ اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب بندہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائے گا تو اس سے کسی کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، نہ بولنے والے کی اور نہ گناہ کرنے والے کی۔ اگر بندہ اصلاح چاہتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں چوری نہ کروں، میں بے حیائی کا ارتکاب نہ کروں، میں دھوکہ نہ دوں، میں بے ایمانی نہ کروں، میں رشوت نہ لوں۔ اس سے بندے کی اصلاح ہوگی، چراغ سے چراغ جلے گا اور پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی اے ایمان والو تم خود اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اگر زندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکتے تھے، دوسروں پر تنقید نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اپنے عیوب پر نظر رکھتے تھے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے تھے۔ مشہور و معروف بات ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے نکلے، یعنی حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات پیش آئی؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو گویا جنت اور دوزخ نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، دل کے اندر ایک رقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔
جب اپنے گھر میں جاتا ہوں بیوی بچوں کے درمیان رہتا ہوں تو وہ حالت و کیفیت نہیں رہتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم منافق نہیں ہوئے، تسلی دی۔ جو کیفیت میری مجلس میں رہتی ہے وہ کیفیت وقت وقت کی بات ہے، ہمیشہ وہی کیفیت نہیں رہ سکتی، کبھی وہ کیفیت رہے گی، کبھی وہ کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ کیفیت اگر بدل گئی تو اس کی وجہ سے تم منافق نہیں ہوئے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے کی فکر نہیں کی، اپنی فکر کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، اگر میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا اور کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی ہے، لیکن ان کو بھی دوسروں کی نہیں، اپنی فکر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کا نام بتلا دیا تھا کہ یہ شخص منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حذیفہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقوں کی لسٹ دی ہے، کن کن لوگوں کا نام ہے یہ مجھ کو مت بتاؤ، صرف یہ بتلا دو کہ عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری تو دی ہے، لیکن اس خوشخبری دینے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرا عمل خراب ہو گیا، میرا عمل بگڑ گیا، اور عمل اگر بگڑ گیا ہے تو پھر میں جنت کے نہیں دوزخ کا مستحق بن جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی فکر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، عابد تھے، زاہد تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش رک گئی۔ شہر کے لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور اسے جا کر کے کہا کہ بارش رک گئی ہے، انسان بھی پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ پریشانی دور ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، تو اس شہر میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہی ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اس شہر سے نکل کر چلا جاتا ہوں، جب مجھ جیسا گناہ گار اس شہر میں نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کریں گے، باران رحمت کا نزول فرما دیں گے، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ دیکھیے اتنے بڑے عالم بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بارش رکی ہوئی ہے اس کے اندر دوسرے کے گناہ کا نہیں، میرے ہی گناہ کا دخل ہے۔ جب بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسرے کی بھی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ دوسرے پر تنقید کرتا ہے، دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو نہ اس کی اصلاح ہوتی ہے نہ اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب اپنی اصلاح کی فکر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر کی وجہ سے دوسرے کو بھی سدھار دیتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں جو ہے رات میں گشت لگایا کرتے تھے اور گھوم پھر کر کے رعایا کا حال دیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کے لیے نکلے تو ایک گھر کے اندر سے ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ وہاں شراب کا دور چل رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھر میں پچھواڑے سے گھس گئے، دروازے سے نہیں گئے، پیچھے کی طرف سے گئے اور اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، وہ واقعی شراب پی رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا کہ شراب پیتے ہو، اللہ کا حکم توڑتے ہو۔ تو اس شرابی شخص نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ امیر المومنین، میں تو اللہ کا ایک حکم توڑ رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے کئی حکموں کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ، آپ دروازے سے نہیں آئے، پچھواڑے سے آئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اجازت لے کر آؤ، آپ اجازت لے کر کے نہیں آئے، بغیر اجازت کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، آپ نے سلام بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہو، آپ میری ٹو میں لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے نا، بادشاہ تھے، حکمراں تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک تو گناہ کر رہا ہے اور اوپر سے مجھ پر اعتراض کر رہا ہے، مجھ پر تنقید کر رہا ہے، سزا دے سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ غلطی واقعی میری ہے، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے کچھ نہیں کہا، اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے یہ سوچ کر کے میری غلطی ہے، وہ شخص جو صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ شرابی شخص سوچنے لگا کہ اب ایک دو دن کے بعد میری عدالت کے اندر یہ پیشی ہوگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میری خبر لیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا نہیں، اس کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ وہ شخص ابھی بہت دنوں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس میں نہیں آیا۔ پھر ایک دن مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آیا اور لوگوں کے پیچھے جو چھپ چھپا کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اسی کو تلاش کر رہے تھے، جیسے ہی وہ آیا اس کو اپنے قریب بلا لیا، یہ سمجھا کہ آج تو خیر نہیں ہے۔ وہ قریب گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اور قریب آ جاؤ۔ وہ اور قریب گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب کر دو۔ اس شخص نے اپنا کان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ کے قریب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس رات کا تذکرہ میں نے کسی سے نہیں کیا، تم شراب پی رہے تھے نا، اس کا تذکرہ میں نے کسی سے نہیں کیا۔ تو اس شرابی شخص نے بھی کہا کہ امیر المومنین آپ بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا تو اس شخص نے کہا کہ اس کے بعد سے میں نے بھی توبہ کر لی، اس کے بعد سے پھر میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اصلاح کی فکر کی تو ان کی اصلاح کی فکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرابی کی بھی جو اصلاح کر دی۔ تو اصلاح کا، فرد کی اصلاح کا، معاشرے کی اصلاح کا نسخہ اکثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ بندہ اگر اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سدھار دیں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کو بھی سدھار دیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی کئی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔